مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزل بس لغزش دی ہما ان دونوں کو یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو شیطان نے. فأزلہما الشیطان بس لغزش دی ان دونوں کو شیطان نے عنہا اس سے یعنی کہ اس درخت ممنوع سے جس کو کھانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا تھا. فأخرجہما بس نکلوا دیا ان دونوں کو مما کان فیہ جس میں وہ تھے اس سے مما کان فیہ جس میں وہ تھے یعنی کہ جس جنت میں بہشت کے آرام و راحت میں وہ تھے اس میں سے ان کو نکلوا دیا. وقلنا اور ہم نے کہا اہبطوا تم سب اترو بعضکم لبعض عدو بعضکم تم میں سے بعض لبعض بعض کے لیے عدو دشمن ہیں. ولکم اور تمہارے لیے فی الارض زمین میں مستقر ٹھکانہ ہے وہ متاع اور فائدہ ہے نفع ہے الی حین ایک مقررہ وقت تک. یہاں پر زلزلہ کے معنی ہے یہ جو ازلہ کے معنی عربی میں لغزش کے ہیں. اذلال کے معنی کسی کو لغزش دینا. معنی یہ ہے کہ شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو لغزش دے دی. قرآن کے یہ الفاظ صاف اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کی یہ خلاف ورزی اس طرح کی نہ تھی جو عام گناہ گاروں کی طرف سے ہوا کرتی ہے بلکہ شیطانی تلبیس سے کسی دھوکے فریب میں مبتلا ہو کر ایسے اقدام کی نوبت آ گئی کہ جس درخت کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کھانے کے لیے اس کا پھل وغیرہ کھا بیٹھے. انہا میں لفظ عن بمعنی سبب کے ہے یعنی اس درخت کے سبب و ذریعے سے شیطان نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو لغزش میں مبتلا کر دیا. اب یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیطان کو سجدے سے انکار کی بنا پر پہلے ہی مردود کر کے جنت سے نکال دیا گیا تھا تو یہ آدم اور حوا کو بہکانے کے لیے جنت میں کیسے پہنچا؟ اس کا ایک جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ شیطان کے بہکانے اور وہاں تک پہنچنے کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ بغیر ملاقات کے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا ہو اور یہ بھی ممکن ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے اور اللہ تعالیٰ نے جنات کو بہت سے ایسے تصرفات پر قدرت دی ہے جو عام طور پر انسان نہیں کر سکتے. ان کے مختلف شکلوں میں متشکل ہو جانے کی بھی قدرت ہے. تو ہو سکتا ہے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا کے ذہن کو متاثر کیا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کسی دوسری شکل میں مثلا سانپ وغیرہ کی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں داخل ہو گیا ہو اور شاید یہی سبب ہوا ہو کہ آدم علیہ السلام کو اس کی دشمنی کی طرف دھیان نہ رہا. قرآن مجید کی ایک آیت وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین سے بظاہر یہی بات معلوم ہوتی ہے کہ شیطان نے صرف وسوسہ اور ذہنی اثر ڈالنے سے کام نہیں لیا بلکہ آدم علیہ السلام اور حوا سے زبانی گفتگو کر کے اور قسمیں کھا کر ان دونوں کو متاثر کیا. فأخرجہما مما کان فیہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی شیطان نے اس دھوکے اور لغزش کے ذریعے حضرت آدم و حوا علیہ السلام کو دونوں کو ان نعمتوں سے نکال دیا جن میں وہ آرام سے گزر بسر کر رہے تھے. یہ نکالنا اگرچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا مگر سبب اس کا شیطان تھا اس لیے نکالنے کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ یعنی ہم نے حکم دیا کہ نیچے اتر جاؤ اس طرح کہ تم میں بعضوں کے دشمن رہیں گے. اس حکم کے مخاطب حضرت آدم اور حوا ہیں. اگر شیطان کو اس وقت تک آسمانوں سے باہر نہیں کیا گیا تھا تو وہ بھی اسی خطاب میں شامل ہے. اس صورت میں باہم عداوت ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ شیطان کے ساتھ تمہاری عداوت کا سلسلہ دنیا میں بھی جاری رہے گا اور اگر بقول بعض اس واقعے کے وقت سے پہلے ہی شیطان نکالا جا چکا تھا تو پھر اس کلام کا رخ آدم اور حوا اور ان کے اولاد کی طرف ہوگا. یعنی ان کو بطور عتاب کی یہ جتلایا گیا کہ ایک سزا تو یہ ہے کہ جنت سے زمین پر اتارا گیا دوسری سزا اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ کی اولاد کے درمیان باہم عداوتیں بھی ہوں گی اور ظاہر ہے کہ اولاد کے باہم عداوت ہونے سے والدین کا لطف زندگی بھی رخصت ہو جاتا ہے تو یہ بھی ایک قسم کی معنوی اور روحانی سزا ہوگی. اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ یعنی آدم و حوا کو یہ بھی ارشاد ہوا کہ تم کو زمین پر کچھ عرصہ ٹھہرنا ہے اور ایک میعاد معین تک کام چلانا ہے یعنی زمین پر جا کر بھی تمہیں دوام نہیں ملے گا کچھ مدت کے بعد اس گھر کو بھی چھوڑنا پڑے گا.